نہیں آ رہی. ایک چیز آپ مجھے بتائیں, جیسے کوئی کتاب ہمارے ہندوازم میں ہوتی ہے, جیسے میں رامچرت مانس کو پڑھوں, چاہے رامائن کو پڑھوں, چاہے ویدوں کو بھی پڑھوں, تو چیزیں بڑی سلسلہ وار ڈھنگ سے چلتی ہیں, کوئی ایک وہ ہوتا ہے. لیکن میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو مطلب وہ چیزیں بڑی جیسے ایک وہ کتاب کی شکل میں اسکیٹرڈ نہیں ہے. ہے ہاں چیزیں. ہاں ہاں, وہ اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے؟ یا کوئی ویکتی غیر مذہب کا اگر کوئی پڑھنا شروع کرے, ایز اے بک پڑھنا شروع کرے, وہ اس فارم میں نہیں آتی ہے. اور میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ قرآن جو ہے اپنے اوریجنل فارم میں آج بھی اویلیبل ہے, جبکہ انیہ اسکرپچرس مینوپولیٹڈ ہوئے ہیں. ان کے زمانے میں جب آئی تھی, جب پہلی بک وہ آئی تھی, مطلب کمپلیٹلی جب آئی تھی, تب سے لے کے اب تک وہ بالکل پیورسٹ فارم میں ہے. تو کیا وہ جو پہلی کاپی, اگر ایز اے بک میں اس کو تسلیم کروں کہ قرآن کو جو پہلی کاپی جو تیار ہوئی اور آج جو اویلیبل ہے, کیا یہ دونوں سیم ہیں یا کئی ورژن قرآن کے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بتائیں میرے کو آپ. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ قرآن جو اسکیٹرڈ فارم میں نظر آتا ہے نا, یعنی جس طرح آیا تھا کیا ویسے ہی ہے. یعنی سب سے پہلی سورت آئی تھی جو کہ سورہ علق یا سورہ اقرا جسے بولتے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, ٹھیک ہے, خلق الانسان من علق. یہ جو سورہ اقرا آئی چیپٹر نمبر 96, اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے چیپٹر 96 بنتا ہے, مگر سب سے پہلی سورت آئی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ 96 پہ کیوں چلے گی؟ اس ترتیب کے بارے میں, اس آرڈر کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ سورت کہاں رکھی جائے گی, کس جگہ پر رکھی جائے گی, کس سورت کے بعد آئے گی. یہ آرڈر جو قرآن کا آج آپ کو نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے, پھر سورہ بقرہ ہے جو کہ بہت بعد میں آئی, پھر سورہ اپنا آل عمران ہے جو کہ بہت بعد میں آئی, پھر سورہ مائدہ ہے, نساء ہے جو بہت بعد میں آئی, پھر مائدہ ہے جو بہت بعد میں آئی, پھر آپ کی ہے چھٹی سورت کون سی ہے, سورہ, دیکھ ذرا, سورہ مائدہ 5, چھٹی سورت کون ہے, دیکھ ذرا, 7ویں تو آراف ہے, 8ویں انفال ہے, توبہ 9ویں ہے, دیکھ چھٹی بھول گیا مجھے, ذہن سے نکل گئی. بتائیں نیچے کہ یار کوئی نہیں, نساء چوتھی ہے, نساء تو چوتھی ہے, چھٹی 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 انعام, سورہ انعام, یس, تھینک یو ایم ڈی عمران بھائی. اچھا, تو یہ جو ترتیب ہے نا یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار یہ بکھری ہوئی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کارن ہے. وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ حکم کرتے تھے وہ تو ویسے رکھتے تھے, یہ ایک بگر کاز ہے, یعنی مین کاز ہے, اللہ نے بتایا. مگر اس کے پیچھے جو کارن حکمت ہے نا, جو سمجھ رہے ہیں لاجک ہے, وہ ہم کھوج سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے جو لاجک سمجھ آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن ایک بار میں نہیں اترا کہ اس کی ایک ترتیب ہوتی. 23 سال کا ورش لمبا ٹائم ہے جس میں یہ دھیرے دھیرے کر کے اترا ہے. اب ہوا یہ تھا بیسیکلی کہ لوگوں کی زندگیاں جس طریقے سے گزرتی تھیں ویسے ویسے آدیش آتے تھے, ویسے ویسے لوگوں کو پتا چلتا تھا کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں, اور آگے یہ بڑھتا تھا, ایک ٹائم پہ نہیں اترا. اسی لیے قرآن جو آپ کو اسکیٹرڈ فارم کے اندر نظر آتا ہے, جو میں حکمت اس کی سمجھ سکا ہوں, تو قرآن کو اس طریقے سے پرویا گیا ہے کہ سٹارٹ کے اندر آپ کو احکامات نظر آتے ہیں. احکامات کا مراد یہ ہے کہ آپ نے جیون کیسے گزارنا ہے, یہ سٹارٹ کے اندر پتا چل جاتا ہے. یعنی پریکٹیکلٹی, پریکٹیکل لائف جو ہے وہ سٹارٹ کے اندر نظر آتی ہے. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, ماں باپ کے ساتھ برتاؤ, اچھے اخلاق, سچ جھوٹ, نبی کیسے آتے تھے, یہ ساری چیزیں بیس کے اندر پریکٹیکلٹی کے اوپر بات کی ہے. آخری صورتوں میں جب آپ چلے جاتے ہیں نا آخر میں قرآن کے, تو وہاں آپ کو آفٹر لائف زیادہ دکھائی دیتی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے انسان کا جیون ہوتا ہے, تو آپ کو آخر میں جا کے آفٹر لائف دکھائی دیتی ہے. تو مجھے ملٹیپل اس کی حکمتیں ہیں, یہ میری سمجھ میں آئی تو میں نے رکھ دی ہے, باقی اور بھی بہت سی ہیں, باقی واللہ عالم, صحیح مانا تو ایشور ہی جانتا ہے کہ اس نے اس طرح کیوں رکھا اسے, کیونکہ وہ ایشور کا ہی ہے کلام. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر, تب سے لے کر دوسری بات رہ گئی, تب سے لے کر اب تک ایسا ہی ہے کیا اس کی فرسٹ مینوسکرپٹ یا فرسٹ یہ اس طرح مل جاتی ہے یہ چیز؟ تو یہ آپ کو فرق سمجھنا ہے کہ قرآن کے بارے میں قرآن کا کلیم کیا ہے, قرآن کا اپنا کلیم کیا ہے. تو قرآن جو چیز کلیم کرتا ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ 2 طریقے سے آپ کو سکھایا گیا ہے, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ فٹافٹ اس کو بولتے تھے اس ایکسائٹمنٹ میں, آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ, کہ کہیں یہ چیز بھول نہ جائے, میں فٹافٹ لوگوں کو سکھا دوں. یہ چیز ہوتی تھی ذہن میں, جو کہ ہیومن سائیکالوجی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی
ایک بچے کو جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے یا اسٹوڈنٹ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے تیزی سے فٹافٹ, اور اس طرح ریپیٹ کرتا ہے کہ وہ ٹیچر کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سٹارٹ کے اندر وہی آتی تھی تو آپ جلدی سے اس کو ریپیٹ کرتے تھے. اس کیوریوسٹی کے ساتھ یا اس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, یا یہ بھی کہہ لیں کہ اس کیئرفل ہو کر, احتیاط کے ساتھ, سادھانی کے ساتھ, کہ آپ کو یہ لگتا تھا یہ لوز نہ میں کر دوں, میرے ذہن سے نکل نہ جائے, کیونکہ نہ لکھتے تھے نہ بیٹھ کر سوچتے تھے, اچانک وہی آتی تھی, اللہ کی طرف سے آتی تھی, تو آپ کو یہ ہوتا تھا کہیں یہ ذہن سے نکل تو نہیں جائے گی. مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا, قرآن میں لکھا ہوا ہے, کہیں گے تو آج دکھا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بلسانک لتعجل بہ, اس طرح کے الفاظ کہ اے نبی آپ جلدی نہ کریں اپنی زبان کے ساتھ اس کو ریپیٹ کرنے میں, جلدی نہ کریں. اللہ ہے جو آپ کو یاد بھی کروائے گا, اس کی حفاظت بھی کروائے گا, اس کا بیان بھی بتائے گا. وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا, ہمارا بیان ہمارے پاس, ہم اس کو بیان کریں گے اور ہم ہی اس کو کمپائل بھی کروائیں گے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, یہ قرآن کے اندر آیت آ گئی. اچھا, اسی طریقے سے 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس میں کہا گیا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے, سنقرئک, ہم آپ کو پڑھائیں گے, فلا تنسا, آپ اس کو نہیں بھولیں گے. یعنی ٹینشن نہ لیں, یعنی یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, یہ آپ کے دماغ پہ اتری, آپ کے دل پر اتری ہے, آپ کی روح پر اتری ہے, تو آپ اس کو بھولیں گے نہیں. فلا تنسا, آپ نہیں بھولیں گے, الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ کی حکمت ہوئی اس میں سے, جیسے ناسخ اور منسوخ, ایبروگیشن ہم مانتے ہیں. اب ہوا کیا, جب یہ چیز اللہ کے رسول کو پتا چلی نا, تو قرآن 2 طریقے سے جمع ہونے لگا, 2 طریقے سے. ایک پڑھ کر, حفاظت کر کے, میمورائز کر کے, یعنی زبانی یاد کرنا, جس طرح عام طور پر شروطی کہہ لیتے ہیں, مگر شروطی میننگ زیادہ اپروپریٹ نہیں ہے قرآن کو ڈسکرائب کرنے میں, کیونکہ شروطی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا ایک بندہ دوسرے کو سنائے. ہماری چین کے اندر ذرا زیادہ ہے, بڑی چین ہوتی ہے. چین کا مطلب یہ ہے تواتر میں بڑے لیول پر لوگ یاد کریں اور میمورائز کریں, پراپر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اچھا, تو حفاظ پیدا ہوا ہے, میمورائز کرنا. آپ کو پتا ہے قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی کارن قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کرا یا کرو سے نکلا ہے. قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھنا, بار بار ریسائٹ کرنا کہ میمورائز ہو جائے. قرآن اس کو بولا جاتا ہے. دوسری چیز, دوسرا نام اس کا ہے الکتاب, یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی. دوسرا طریقہ اللہ کے رسول نے جوائن کروایا جو صحابہ کو, وہ 40 سے زیادہ 40+ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے, 40+ کے قریب جو تھے آپ کے لکھنے والے رائٹرز تھے. یہ 2 طریقوں سے ہوا. اب ان 2 طریقوں کا کمبینیشن تھا کہ ڈاکس بھی ملتے ہیں آپ کے پاس, جن ڈاکس کے اوپر یعنی پیپرز پر, ٹھیک ہے, یا تختیوں پر, یا جن چیزوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا اس سمے کے اوپر. پیپر, کئی لوگ کہتے ہیں پیپر اپلبدھ نہیں تھا, پیپر اپلبدھ تھا. چائنا ہائن ڈائناسٹی میں پیپر کرنسی سٹارٹ کر چکی ہوئی تھی, پیپر موجود تھا اور چائنا سے امپورٹ ہوتا تھا ٹریڈ کے اندر. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس وقت پیپر نہیں تھا, یہ بات غلط ہے. کچھ لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں, حالانکہ بڑی معروف, اور بخاری شریف کے اندر بھی روایت یہ موجود ہے, مگر یہ روایت جب آپ کمپائل کرتے ہیں نا چیزوں کو, تو وہ روایت آپ کو کمزور دکھائی دیتی ہے, اس میں لوپ ہولز ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زید بن ثابت انصاری نے اس کو ہڈی پر, پتوں پر اور درخت کی ٹہنیوں پر لکھ کر اس کو اکٹھا کیا. سوال یہ ہے کہ کسی پورے کی پورے سیرت کے اندر آپ کو نہیں پتا چلتا کہ ہجرت کے سمے پر اللہ کے رسول نے وہ ہڈیاں, وہ پتے, وہ پتھر, وہ تختیاں, وہ کہاں تھیں, وہ لے کے آئے کہ وہیں چھوڑ آئے, وہ کیسے ٹریول کیا, اور وہ چیزیں کہاں ہیں. تو یہ چیزیں وہ لوپ ہولز ہیں جس میں آپ کو پتا چلتا ہے پیپر. ایک روایت ہے جس کو عام طور پر اس پر جرح کی جاتی ہے, وہ ہے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا واقعہ, مگر اس سے آپ کو ایک اشارہ ملتا ہے, چاہے پوری سند ٹھیک نہ بھی ہو. وہ واقعہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ جو ہے, ٹھیک ہے, 20ویں چیپٹر, یہ مکے کے اندر نازل ہوا ہے. تو اس کی آیات پیپر کے اوپر لکھی ہوئی تھیں, ایک کرتاس تھا اس پر لکھی تھیں جب حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر آئے. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ اپنے بہن سے جھگڑا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے, میں تو ان کو مارنے نکلا تھا, اور یہ وہ تو میرے گھر سے اسلام, جیسے آج کل کئی ہمارے ہندو ہیں وہ ہمارے ساتھ لڑے ہوتے ہیں, ان کے گھر والوں کا کوئی بیٹا یا بیٹی خود اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے, تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کم بخت ہم ان سے لڑ رہے تھے,
بیٹا ہی مسلمان ہو گیا. اچھا خیر, اس وقت بھی یہ معاملہ ہو گیا. اچھا, وہاں آپ کو اسٹیکر ملتا ہے کہ پیپر موجود تھا, اور کئی چیزیں ہیں. خیر, تو دو طریقے سے یہ واقعات آپ کو ملتے ہیں, جمع کرنے کا, میمورائز کر کے, اور لکھ کر. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کا کلیم تو یہ ہو گیا, تو ہم مینوسکرپٹس پر ڈیپینڈ نہیں کرتے, ہم میموریز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. میموریز, اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ وشنو بھائی, میں آپ کو ایک جی بڑا زبردست ایویڈنس دینے لگا ہوں, تو آپ نے غور کرنا. جی جی ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے 7 7 8 8 9 9 سال کے قرآن حفظ کرتے ہیں. قرآن حفظ. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے, میں نے اس کی اگزامپل ایک بار دی تھی, کہ وہ آپ نے اگر کسی نے سمجھنا نا کہ قرآن کمپلیٹ ہے کہ نہیں, پوری دنیا کے اندر کیول قرآن ہی ہے جس کو کمپلیٹلی اس طرح حفظ کیا جاتا ہے. میں نے آج تک چاروں ویدوں کا حافظ میمورائز نہیں دیکھا, نہ میں نے بائبل کا حافظ دیکھا ہے, نہ میں نے کسی اور گرنتھ کا حافظ دیکھا ہے دھارمک. ٹھیک ہے, کو گیتا پڑھ لیتے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے گیتا. مہا بھارت حفظ کریں تو میں مانوں, ٹھیک ہے, یا چاروں ویدا کریں تو میں مانوں. قرآن پورا حفظ کیا جاتا ہے, اور اے ٹو زی بچے پڑھتے ہیں 8 9 سال کے. میں اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جس طرح یہ بچے قرآن پڑھتے تھے, ایسے ہی ان کے ٹیچرز پڑھتے تھے, ایسے ہی وہ پڑھتے تھے, ایسے ہی وہ پڑھتے تھے, ایسے ہی وہ پڑھتے تھے. ہمارے پاس پریکٹیکلی اگزامپل موجود ہے کہ آج اگر قرآن کو میمورائز کیا جا سکتا ہے تو اس وقت تو زیادہ اچھے سے کیا جا سکتا تھا, کیونکہ اس وقت میموریز بہت ایکٹیو تھیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, آج ہم فون نمبر یاد نہیں کر سکتے, حالانکہ 8 ڈیجٹ کا 6 ڈیجٹ کا ہوتا ہے, مگر ہماری لائف کے اندر وہ ٹائم گزرا کہ میں آج بھی اپنے پرانے گھر کا نمبر یاد کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ فون نہیں تھا, یہ لینڈ لائن تھی. مجھے میرے 50 رشتہ داروں کے فون نمبر یاد ہوں گے آج بھی, کیونکہ بار بار ڈائل کر کے. کئی لوگوں نے ڈائری پر, جن کی میموری کمزور ہوتی تھی وہ ڈائری پر لکھتے تھے, مگر کئی لوگوں نے 100 100 60 60 70 70 80 80 نمبر میموری یاد کیے ہوتے تھے. جی آج نہیں یاد کر سکتے. آج مجھے میرے بھائی کا نمبر بھی یاد نہیں ہوگا, آج مجھے میرے دوست کے نمبر بھی یاد, ماں باپ کے نمبر بھی یاد نہیں ہوں گے, حالانکہ 8 ڈیجٹ ہے, نمبر وہی ہے, مگر یاد جی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے, کیوں؟ کیونکہ آج ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ جس وقت قرآن پرنٹڈ شکل کے اندر موجود ہے تب اتنے حفاظ موجود ہیں. تو سوچیں, جس ٹائم کے اوپر قرآن اتنا بڑی تعداد میں چھپتا نہیں تھا, پرنٹ نہیں ہوتا تھا, اس وقت تو یاد کرنا اور زیادہ ضروری تھا, تو لوگ اور کرتے ہوں گے, جیسے نمبرز چھوٹے چھوٹے. اچھا, اب ہم پیچھے چین چلاتے جاتے ہیں all the way back to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو پریکٹیکلی آج ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے کہ قرآن جیسے آج یاد کیا جاتا ہے, ویسے ہی اس وقت کے ٹیچرز اور گرو اور یہ سارے یاد کرواتے تھے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچے اور آج کے حفاظ کو سامنے رکھ کر سائیکولوجیکلی انالیسس کر کے سوچے, اس کو یہ ماننے میں کوئی سندے اور کوئی شنکا نہ رہے گی کہ وہ یہ مان جائے گا کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چین کے تھرو پریکٹیکلی پہنچنے کے پرمان موجود ہیں, جیسے لوگ موجود ہیں. اچھا, دوسری چیز, کوئی یہ کہہ سکتا ہے, یہ میں آج ایڈ کر رہا ہوں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار آپ آج کل کے حفاظ کو دیکھ کر کہہ رہے ہو آج تو قرآن سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے کمپائل فارم میں, اس وقت تو قرآن چھپتا نہیں تھا, تو کیسے یاد کرتے ہوں گے؟ تھا تو کوئی نہیں. میں پوائنٹ دیتا ہوں, آج میں آپ کو بڑی تعداد نبینوں کی بلائنڈ, جو بلائنڈ ہے نا, بلائنڈ کی دکھا سکتا ہوں, جنہوں نے صرف قرآن سن کر سیکھا, کبھی پڑھا نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, کیسٹس کے ذریعے. میرا خود کا ایک دوست تھا حافظ, نبینا, بلائنڈ تھا, اس بندے نے صرف ٹیپ کے اوپر ریپیٹ میں چلا کے قرآن سیکھ لیا تھا. میں یہ سننا چاہتا ہوں یا جاننا چاہتا ہوں کہ جب جی اس وقت کوئی حفاظ موجود تھے, جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, چاہے وہ بلائنڈ ہوں یا سامنے ہوں, جن کی آنکھیں بھی ہوں, لکھنے بھی جانتے ہوں, جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہوں گے تو وہ یاد کر کر کس طریقے سے یہ سارے معاملات کر سکیں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم قرآن کو ایز اٹ از ماننے کے اتنے سالڈ ایویڈنسز رکھتے ہیں نا پریکٹیکلی آج بھی, جو کسی اور دھارمک شاستر کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ ہے. اب میں ایک پوائنٹ رکھ کے ورژنس کی طرف آتا ہوں, جو آپ نے کہا ہے وہ امپورٹنٹ ایشو ہے, ورژنس کا جو آپ نے کہا. اچھا, اسی یہاں پہ لیے اب ایک میں آپ کو روکتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. ایک بات میں یہاں پہ جوڑ دوں آپ ہی کی بات. یہاں پہ لکھنؤ کے پاس جو ہے, سہارنپور کے پاس ایک رامپور راج گھرانہ ہوا کرتا تھا, وہاں پہ ایک علی رضا کر کے بڑی پرانی لائبریری ہے, اور وہاں پہ ایک قرآن شریف کی پرتی ہوئی ہے, اور
میں دعویٰ ہے کہ وہ پیغمبر محمد صاحب کے زمانے کی قرآن ہے۔ پتہ نہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مجھے دعویٰ نہیں ہے، ہے۔ اور وہ آج بھی وہاں پہ وہ جینوین ہے نہیں ہے کیا ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن نکال کے بتا پائیں۔ مجھے اس کے پبلک بارے میں رجا نہیں پتا، لائبریری میں میں چیک ہے کروں گا۔ اور بہت سارے وہ ہاں اس کے بارے میں سوری، جینوین مطلب یہ ترک ہے کہ وہ ان کے زمانے کی مطلب قرآن، آپ کی آواز کٹ رہی ہے وشنو بھائی۔ اور بڑی پرانی لائبریری ہے اور بڑی مشہور۔ وشنو بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرے پاس۔ ہو سکتا ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی اب آ رہی ہے جی۔ ابھی لکھنؤ کے پاس جو ہے پبلک رجا لائبریری میں محمد صاحب کے زمانے کی قرآن شریف اویلیبل ہے، اور للن ٹاپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا وہاں پہ جا کر کے، اور اس نے بھی اپنے پروگرام میں وہ پوری کی پوری جو کو دکھائی تھی۔ اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ نہیں نہیں، تو وہ میں اس کو دکھے دیکھوں گا گی آپ کو، وشنو اور بھائی، میں ہاں میں اس کو اور چیک کروں گا، مگر اگر ایسا کچھ ہے تو، اور ہے ہم اس کو ٹیلی کریں، اگر وہ قرآن سے اس سے میچ کرے اور کاربن ڈیٹ کرے اور ہم دیکھیں، تو ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہمیں کسی لائبریری کے اندر موجود ہونی ہے، کسی مینوسکرپٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے وشنو بھائی، یہی تو میں سدھ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جی 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 حقیقت کے اندر اس اچھا، وقت پوری اور دنیا کے ابھی اندر آپ نے سے، میں مثال دیتا ہوں، جی سنیے میری بات مکمل ہی نہ ہوئی، آپ نے ٹوکی تو آپ نے پوائنٹ رکھ دیا، میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے جی نزدیک پوری دنیا کے اندر سے اس وقت قرآن کی پرنٹنگ روک دی جائے، پوری دنیا کے ویب سائٹس کے اوپر سے قرآن ختم کر دیا جائے، پوری دنیا کے مینوسکرپٹس جتنے پڑے ہوئے ہیں سب کو ختم کر دیا جائے، سب کو، ہم قرآن اگلے دن دوبارہ سے لکھ دیں گے، دوبارہ سے ڈٹو اگلے دن، کیونکہ ہمارے پاس حفاظ موجود ہیں۔ ہم ہر رمضان کے اندر ہر مسجد کے اندر قرآن پورا پڑھا جاتا ہے، پورا، اور یہ سلسلہ آل دا وے بیک ٹو صحابہ، کمپینینز آف دا پروفٹ، منیمم حضرت عمر فاروق کے زمانے تک تو کنفرم، اس سے پہلے اللہ کے رسول دہرایا کرتے تھے، کئی صحابہ دہراتے تھے، آخری سال اللہ کے رسول، جس کا عرض اخیرہ بولتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے عرض اخیرہ۔ عرض اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لاسٹ رمضان کے اندر 2 بار قرآن سنایا، مکمل تراویح کمپلیٹ کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کمپلیٹ ہوا، آپ نے سنایا، اور صحابہ نے اس کو حفظ کیا، میمورائز کیا۔ اس لیے قرآن مینوسکرپٹ سے زیادہ میموریز کے اوپر چلتا ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کے پاس قرآن پڑا ہوا ہے نا، تو آپ اس کے آخری پنے میں جائیے گا، آپ کو سگنیچرز دکھائی دیں گے، سٹیمپ اور سگنیچرز، دیکھا ہے قرآن پڑھا آپ کے پاس وشنو بھائی؟ ضرور ہے میرے پاس۔ ہاں سوری، آواز آپ کی کٹ جی گئی ہے پھر۔ ہاں ہاں ہے میرے پاس، پی ڈی ایف میں بھی ہے اور میں نے منگائی بھی ہے، دونوں ہے میرے پاس۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس قرآن آپ نے منگایا ہے، مجھے نہیں پتا کون سی کمپنی کا پبلش ہے، مگر جس کا بھی ہے، اس کے آخر میں یا سٹارٹ میں آپ کو سٹیمپس اور سائنز دکھائیں دے، سائن ہوگا، سگنیچر، آپ نے اس اچھا کو پڑھنا ہے، اگر ہندی میں لکھا ہوا ہے تو ہندی میں پڑھیے گا اس کو، اگر ابھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں ذرا، اگر آپ کے پاس ابھی پڑھا ہوا ہے۔ نہیں ہے ایکچولی، میں دوسرے کمرے میں ہے اور میں دوسرے اچھا دوسرے کمرے کمرے میں، میں ہوں، تو میں جا چلیں نہیں کوئی سکتا بات بات نہیں، کوئی کرنے بات میں۔ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ویریفائی کر لیجیے گا، چیک کر لیجیے گا۔ یہ پوری دنیا کے اندر رول مانا جاتا ہے کہ قرآن پبلش ہونے کے بعد جو پرنٹ بنے گا، جو مشین کے اندر پرنٹ ہوگا، نمبر 1 قرآن، یہ 2 رولز ہیں، یہ میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا رہا ہوں، قرآن کی جی حفاظت کا جو مسلمانوں نے اپنی کتابوں کے حفاظت کے لیے رکھا، یہ سیکرٹ ہے، اوپن سیکرٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، قرآن بنا کسی حافظ کی ٹیم کے، جنہوں نے قرآن کو میمورائز کیا، ان کی کمیٹی اور ٹیم کے بغیر پرنٹ نہیں ہوگا، ریویو کرنے کے بعد، جب وہ اس کو پورا پڑھ کے ویریفائی نہیں کرتے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پرنٹنگ بھی، کتاب بھی حفاظت یعنی میموری کے بعد ویریفائی کی جاتی ہے، نمبر 1۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم نے رکھا ہوا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے، وہ یہ ہے، ہم ٹرانسلیشن کو، انواد کو قرآن نہیں مانتے، اسی لیے پوری دنیا کے اندر اس چیز کو بین کیا جاتا ہے کہ قرآن اونلی ٹرانسلیشن کے ساتھ پبلش کیا جائے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ترجمہ اسی لیے اس کو ترجمہ قرآن کہا جاتا ہے، قرآن نہیں لکھا جاتا، ایک دیکھا ہے وحید الدین خان صاحب کا، یہ جو انڈیا کے تھے، مولانا وحید الدین خان، اچھا فوت ہو گئے ہیں، ان کا میں نے ترجمہ قرآن صرف ترجمہ دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ پابندی ہے کہ قرآن صرف ٹرانسلیشن پبلش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم بائبل کی طرح یا صرف انواد کو ہم قرآن نہیں مانتے،
ہم قرآن کو عربک میں مانتے ہیں، اور اس کی حفاظت کیسے؟ اچھا حفاظ کی کمیٹی کے ذریعے. تو یہ طریقہ ہے. تو اب یہ میوزیمز یا کن جگہوں پر کیا کیا گیا ہے، ان کی ہمیں ضرورت اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس پریکٹیکلی جیتے جاگتے جیوت چیتن قرآن پھرتے ہیں. اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ راز کس پر آیا ہوا. آگے وہ کہتا ہے کہ کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اقبال تھا شاعر، اس نے کہا کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یعنی جس کو تم دیکھ رہے ہو نا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ حقیقت میں چلتا پھرتا قرآن ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو اپنے اندر سمو لیا اور اس پر پریکٹس کرنی چاہیے اسے. وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے. اب آ جائے دوسرا نقطہ ورژنس کے اوپر. آخری بات ہے، اس پر میں آپ کا چرچا لوں گا اور اس کے بعد ان کو بھی 4.5 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. یہ مگر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ورژنس جو ہیں ان کے اوپر میں پوری ایکسٹریم کرنے والا ہوں کہ کیا قرآن کے ورژنس ہیں، اور ورژنس جو ہیں ڈفرنٹ، اس سے کیا مطلب ہے، کیوں اورینٹلسٹ کو سب سے پہلے آرتھر جیفری کو غلطی لگی اور اس نے بھنڈ مار دیا ورژنس کو سمجھنے میں. 2 چیزیں سمجھنی ہیں اس کے اندر. ایک ہے قرات سبعہ، ٹھیک ہے، یا قرات عشرہ، ایک یہ ورڈ ہے، اور ایک ہے سبع احرف. یہ 2 ورڈز ہیں، سبع احرف اور قرات العشرہ، جو بعد میں 5 اشر یا 8 اشر بھی بعد میں بنی، مگر اوریجنلی قرات سبعہ یا قرات عشرہ یا حروف سبع احرف، یہ 2 چیزیں. ان 2 چیزوں کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن چونکہ قریش کی عربی میں آیا تھا، قریش جو سلینگ بولتے تھے نا اس میں نازل ہوا تھا. ارد گرد کے جو لوگ تھے نا ان کا پرناؤنسیشن، اچارن جسے بولتے ہیں، اچارن یہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. سبع احرف کے اوپر یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، میں ڈیٹیل میں سٹریم کروں گا، مگر میں آپ کو نا یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بات جو ابھی میں وشنو بھائی کو سمجھانے لگا ہوں یہ بات انکمپلیٹ ہے. یہ میں خود بول رہا ہوں، اس لیے انکمپلیٹ بول رہا ہوں کہ یہ ٹاپک ڈیٹیل مانگتا ہے، تو کسی کو غلطی نہیں لگنی چاہیے. یہ میں سٹریس دے کر بول رہا ہوں، تو اب سمجھے آسان لفظوں میں. قرآن کا اچارن یعنی اس کی پرناؤنسیشن، اس کا ایکسنٹ کیسا ہوگا، یہ 7 پرکار سے ہوتا ہے. آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، 7 پرکار سے قرآن پڑھا جاتا ہے. اب ان 7 پرکار سے پڑھے جانے والے قرآن کے ڈفرنٹ کمبینیشنز کو قرات بولا جاتا ہے. یعنی سبع احرف کسی حرف کو ادا کرنے کا طریقہ وہ 7 طرح سے ہوگا، اور ان 7 طریقوں کے ڈفرنٹ کمبینیشنز کو قرات بولتے ہیں، قرات مکمل. تو اس کا مطلب یہ ہوگا، مثال کے طور پر اے بی سی ڈی ای، یہ ہمارے پاس 5 طریقے ہیں کسی چیز کو پڑھنے کے. اے بی سی ڈی ای 5 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اے اور ای ان دونوں کے اچارن کو، کمبینیشن کو کہتے ہیں قرات، یہ ایک قرات ہو گئی. بی اور ڈی ان دونوں اچارنوں کے کمبینیشن کو بولتے ہیں قرات، یہ دوسری قرات ہو گئی. اب ان 7 حرفوں کے جو اے بی سی ڈی ای ایف جی، یہ 7 حرفوں کے جو اچار ہیں ان اچاروں کے کمبینیشن کو قرات کہتے ہیں. اسی لیے بعض جگہ پر قرات سبعہ، بعض جگہ پر قرات عشرہ، بعض جگہ پر قرات 12، بعض جگہ پر 15 اور بعض جگہ پر 18 یہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں. یہ بیسیکلی سبع احرف کے ڈفرنٹ کمبینیشنز ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. اس کو ہم ڈیٹیل کے اندر میں ایک پروگرام کروں گا تو میں بتاؤں گا غلطی کہاں سے لگی. یہ سبع احرف بنیادی طور پر 8 طریقے سے کام کرتے ہیں. سبع احرف 8 طریقے سے. اس کے اوپر پورے پی ایچ ڈی تھیسز ہیں، پی ایچ ڈی تھیسز صرف قرات کے اوپر ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ. تو یہ اگر فرق سمجھ آ جائے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ کس طریقے پر یہ پڑھے جاتے ہیں. تو 8 طریقے کے سبع احرف، 8 طریقے کی مختلف اس کو آسان لفظوں میں کس طرح، کیونکہ میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے کہا تھا یہ شارٹ رکھوں گا تو ایک کمپلیکیٹ نہ کرے. آسان لفظوں میں سمجھیں، 7 پرکار کے 8 پرکار کے سبع احرف ہیں، یعنی اوریجنلی سبع احرف مگر 8 پوائنٹس کے اوپر. مثال کے طور پر ورڈز کا تبدیل ہونا، مثال کے طور پر تذکیر و تانیث، مثال کے طور پر واحد اور جمع، مثال کے طور پر فاعل مفعول کا چینج ہونا. یہ 8 پرکار سے سبع احرف بیٹھتے ہیں. تو یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے.
کئی منکرین حدیث یعنی جو اسلام کے نام پر یا قرآن کے نام پر بات کرتے ہیں وہ سبع احرف کا انکار کرتے ہیں، جبکہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تو سبع احرف کے انکار کو اسی لیے کئی علماء نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو سبع احرف کا انکار کرے، کیونکہ قطعی دلائل موجود ہیں تواتر کے۔ اس پر ایک کتاب ہے، میں کتابیں آپ کے طریقے سے ریکمینڈ کر دوں، ایک کتاب مگر وہ اردو میں ہے انفارچونیٹلی، تو آپ کو شاید نہ سمجھ آئیں، عربی کے اندر بھی ہیں۔ ایک کتاب ہے امام الجزری کی، عربی میں القراءات، امام جزری عربی کے اندر ہے، اردو میں ایک کتاب ہے دفاع قراءات، دفاع قراءات۔ ایک کتاب ہے گنگوہی نام ہے ان کا غالباً، کھنگا صاحب، جنہوں نے پی ایچ ڈی تھیسس لکھا تھا اختلاف قراءات اور تحریف قرآن کا نظریہ، اختلاف قراءات اور تحریف قرآن کا عقیدہ، یہ کتاب بھی امپورٹنٹ ہے پڑھنے کے لیے، دفاع قراءات ہے نمبر 1۔ نمبر 2 نمبر نکالے ہیں رشت نے، پی ڈی ایف میں ملے گا، رشت آپ گوگل پہ جائیں گے، رشت قراءت نمبر 6 والیومز میں 1,700 800 صفحے کی قراءت پر بحث کی ہے اور اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اور اسی طرح نہیں، رشید احمد گنگوئی صاحب نہیں ہے، دوسرے کھنگا ہے، گنگوئی نہیں ہے، کھنگا، اچھا فیروز ایسے کر کے کوئی نام ہے، مجھے بھول گیا ہوا، خیر۔ تو انہوں نے وہ سارے ریسرچ جو آرٹیکلز ہیں اکٹھے کیے ہیں، اور کئی مصاحف کے جو مثال کے طور پر عام طور پر بات کیا جاتا ہے قالون کی قراءت ہے یا ورش کی قراءت ہے یا حفص کی قراءت ہے یا نافع کی قراءت ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کئی قراءتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان قراءتوں کا کمبینیشن، ان احرف کا کمبینیشن بیسیکلی قراءت کو جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھی جس کو سمجھنا ضروری تھا۔ تو ابھی جو قرآن کا ورژن اویلیبل ہے وہ بتاتے ہیں لوگ کہ حفظ کا ہی سہ چل رہا ہے نا؟ نہیں، پاپولر جو ہوا ہے بیسیکلی حفظ کا ہوا ہے، مگر 4 چل رہے ہیں بڑے، 4 قاریوں۔ بیسیکلی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ورژن ہے نا، جس ورژن سے آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ سٹوڈنٹس تھے قاری، یعنی امام نافع تھے۔ میں نے کہا ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا، ابھی نہیں کر پاؤں گا، نافع ہیں، ان کے سٹوڈنٹس ہیں، پھر آگے ایک میرے کو ریفرنس دیتے ہیں امیر بھائی، اگر مجھے بطور اسکالر پڑھنا ہو اور اگر میں اسلام کے انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ٹھاک کرنا اگر میں چاہوں، تو کوئی آن لائن کوئی ریفرنس ہو جو جینوین ہو، جو آپ کو پرسنلی لگا ہو، تو وہ مجھے پلیز دے دیں اگر آپ کے نالج میں ہو۔ اور جیسے ابھی آپ وید کا دکھا رہے تھے جس میں انگلش، ہندی اور سارے وہ تھے، تو کچھ اس طرح کا ہے کیا؟ کیا دکھا رہے تھے ابھی جیسے ایک ویدک اسکرپچر کا اٹھایا تھا نا ابھی آپ نے ریفرنس، جی جس میں 2-3 کمنٹریاں تھیں اور اوریجنل ورژن بھی تھا، مطلب ٹرانسلیشن بھی تھا، تو جس کو آپ نے جینوین سمجھا ہو قرآن کو لے کر کے، کچھ کوئی اس طرح کی شائٹ ہو؟ قرآن سارا جینون ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جینون ہے، کوئی نان ابھی آپ جینون نے ہے۔ کہا نا کہ اس کے جو ٹرانسلیشن ہے، چونکہ مجھے عربی آتی نہیں، مجھے میں تو ہندی میں پڑھوں گا یا تو انگلش پڑھوں گا، تو میرے لیے کیا ٹرانسلیشن جو ہے بہتر نا، رہے گا وہ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ویب سائٹ ہے تنزیل.net، سوری تنزیل.net۔ اچھا، اس کا لنک اگر آپ مجھے دے دیں تو پرائیویٹ چیٹ میں کاپی کر میں کے رکھ لوں۔ ابھی دیتا ہوں، ایک منٹ رکیے گا۔ تنزیل.net میں زیادہ اس کو یوز کرتا ہوں کیونکہ اس میں ورائٹی آف ٹرانسلیشنز ہیں اور روٹ ورڈ کی کھوج بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو جس طرح یہ وید کا سرچ انجن تھا نا، ایسے یہ تنزیل بھی سرچ انجن کے طور پر یوز ہوتا ہے، یہ مجھے پسند، میں پرسنلی اس کو یوز کرتا ہوں۔